السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائز پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور رمضان شریف کے چاند کا واقعہ۔ جی ہاں دوستوں، 29 شعبان کو آسمان بر آلودہ تھا، یعنی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور مسلمان بہت پریشان ہوئے، حیران ہوئے، اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد قاضی سلمان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد سے کہا کہ حضور آج 29 شعبان ہے، اگر حکم ہو تو کل سے روزہ ہم لوگ رکھیں۔ ان لوگوں کی بات سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے فرمایا کہ چاند میں شک ہے اور ایسی صورت میں روزہ رکھنا ٹھیک نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور وہ لوگ ایک اور بزرگ کی خدمت میں گئے اور یہ مسئلہ ان سے بھی پوچھا، یعنی ان بزرگ سے یہ مسئلہ پوچھا۔ ان لوگوں کی بات سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ آج رات قاضی صاحب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ قطب ہوگا، اور اگر اس بچے نے کل دودھ نہ پیا تو سمجھ لینا کہ کل روزہ ہے اور روزہ رکھو، اور اگر اس بچے نے دودھ پی لیا تو پھر کل روزہ نہ ہوگا۔ چنانچہ اسی شب کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولادت اسی رات میں ہوئی، اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دودھ نہیں پیا اور روزہ رکھے رکھا۔ اس بچے یعنی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر تمام شہر کے لوگوں نے، یعنی سارے شہر کے لوگوں نے روزہ رکھا، اور جب افطار کا وقت ہوا، یعنی افطار کا وقت آیا، تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دودھ سے افطار کیا۔ اسی رمضان بھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اسی طرح سے ایک اور واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوران سفر بغداد شریف تشریف لے گئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد شریف میں پیران پیر حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزار پاک پر پہنچے تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے دیکھا کہ مزار پاک کا دروازہ بند تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خادم سے کہا کہ وہ دروازہ کھولے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر اس خادم نے کہا، اب یہ دروازہ نہیں کھلے گا، اور اب میں یہ دروازہ نہیں کھولوں گا، اور اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعی درویش ہیں تو یہیں سے عرض کریں، اگر قبولیت ہو گئی تو دروازہ کا خود بخود کھل جائے گا، یعنی دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ چنانچہ اس خادم کے فرمان کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، السلام علیکم یا محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ مزار پاک سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب رحمانی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مزار پاک کا بند دروازہ خود بخود کھل گیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار پاک پر داخل ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قدم بوسی کی سعادت حاصل کی، اور پھر پیران پیر حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تبرکات مبارک کی زیارت کی بھی سعادت حاصل کی۔
دوستوں اسی طرح سے ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، یہ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیاحت کے بعد ملتان واپس لوٹے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بہاؤالدین زکریاوی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی، اور حضرت بہاؤالدین زکریاوی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا، مولانا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمہارا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ حضرت بہاؤالدین زکریاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسند کو اشارہ کروں تو یہ مسند ہوا میں بلند ہو جائے گی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریاوی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہی مسند ہوا میں بلند ہو گئی، یعنی ہوا میں اڑنے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر حضرت بہاؤالدین زکریاوی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند پر دباؤ ڈالا تو وہ واپس مسند فرش پر آ گئی، وہی مسند جو ہوا میں تھی وہ واپس آ گئی۔ پھر حضرت بہاؤالدین زکریاوی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مولانا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تم نے خوب ترقی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ 29 شعبان، سبحان اللہ۔ دوستوں یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا نگہبان۔